الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمدہ تعالی ہمارا درس سورہ بقرہ کے حوالہ سے جاری ہے۔ آج انشاءاللہ مزید آگے جو منافقین کی علامات ہیں اور ان کے بارے میں جو کلام ہے وہ جاری ہے۔ یاد رہے کہ ہمارے کلام میں متعدد مقامات کے اوپر حرف بہ حرف ترجمہ کیا جاتا ہے۔ کسی مقام پر پوری آیت کا مجموعی طور پر ترجمہ اور تفسیر بیان کی جاتی ہے، اور کسی مقام پر حرف بہ حرف ترجمہ نہیں ہوتا بلکہ بألفاظ دیگر وہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جو سامعین کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہو، اس حوالہ سے ہوتے ہیں۔ چونکہ ہمارے درس کو علماء بھی سنتے ہیں تو ان کے لیے یہ ان کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ ہمیں اس حوالہ سے رعایت دی جائے، چونکہ ہمارا جو کلام ہے اور ہمارا جو چینل ہے یا ہمارا درس ہے یہ عام لوگ سنتے ہیں، تو متعدد مقامات پر ہم وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جو بآسانی سمجھ آ سکے، تو اس بات کی وضاحت کرنا ضروری تھی۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں عمل خالص کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اولئک الذین، اور یہ وہ لوگ ہیں، اشتروا ہے تو اس طرح اولئک الذین نشتروا، چونکہ ہم نے کلام کے اندر وقف کیا اولئک الذین، اور یہ وہ لوگ ہیں، اب اس کو نشتروا نہیں پڑھیں گے، اشتروا کہ جنہوں نے خریدا، الضلالۃ گمراہی کو، یہ وہ لوگ ہیں اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، نشتروا الضلالۃ کہ جنہوں نے خریدی دلالت گمراہی، بالہدی ہدایت کے بدلے میں۔ مکمل ترجمہ اس طرح بنے گا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خریدی گمراہی ہدایت کے بدلے میں، یعنی کہ ہدایت پر ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی ہدایت کو بیچ دیا اور گمراہی کو حاصل کیا۔ اب اس کے اندر کلام ہے، متعدد مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو کلام ہے اس سے مراد قوم سمود ہے، اس لیے کہ ان کو ہدایت مل چکی تھی، ہدایت پر تھی، لیکن انہوں نے خود ہدایت کو چھوڑا اور گمراہی کو کا رستہ اختیار کیا، لہذا یہ جو کلام ہے یہ دلالت کرتا ہے قوم سمود، اور یہ اشارہ کرتا ہے قوم سمود، اور متعدد مفسرین نے اس پر جو کلام کیا طوالت پر میں ہم جا نہیں سکتے، اختصار پر ہی اتفاق کرتے ہیں۔ سے مراد کہ وہ لوگ جو خسارے کا سودا کرتے ہیں، ہدایت پر ہونے کے باوجود وہ گمراہی پر چل پڑتے ہیں، یہ اشارہ ان کے۔ آگے فرماتے ہیں فما ربحت تجارتہم، جب وہ یہ سودا کر لیتے ہیں، جب وہ یہ تجارت کر لیتے ہیں، ہدایت کو چھوڑ دیتے ہیں، گمراہی کے راستے کو اختیار کر لیتے ہیں، بلکہ خریدتے ہیں گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں، پھر کیا ہوتا ہے؟ فما ربحت تجارتہم، یہ تجارت ان کو نفع نہیں دیتی ہے بلکہ نقصان دیتی ہے، نقصان اور گھاٹے کا سودا ہوتا ہے، اس کے اندر ان کو ذلت اور رسوائی کا سامنا ہوتا ہے، اور وہ پھر اسی گمراہی کے اندر وہ بھٹکتے ہیں، اور بے چینی اور بے قراری ان کا مقدر ہوتا ہے، چونکہ رب ذوالجلال رب کی رضا کے اندر اور رب کے حکم پر چلنے سے یہ ایک فطری عمل ہے کہ قلب کو ایک تقویت حاصل ہوتی ہے، ایک سکون حاصل ہوتا ہے،
تو چونکہ انہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے میں، اولئک الذین اشتروا الضلالہ، انہوں نے تجارت کر لی اور اپنی ہدایت کو چھوڑ دیا اور گمراہی کو لے لیا، فما ربحت تجارتہم، اور جو تجارت انہوں نے کی اس کے اندر انہوں نے گھاٹے کا سودا کیا اور نقصان پایا۔ آگے فرماتے ہیں وما کانوا مہتدین، اور یہ سیدھا رستہ حاصل کرنے والے نہیں ہیں۔ اب وما کانوا مہتدین کے یہاں پر متعدد الفاظ میں اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ میں نے پہلے ابتداءً عرض کیا کہ ہمارے درس کو عام لوگ سنتے ہیں، تو علماء ہمیں اس بات کی رعایت دے کہ ہم ہر مقام کے اوپر حرف بحرف جو ترجمہ ہوتا ہے وہ نہیں کر سکتے، اور ہم عوام کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں ترجمہ کے اندر کہ جو بآسانی ایک عام فرد، خاص طور پر نوجوان جو اسکول اور کالجز کے طلباء ہیں، ان کے لیے آسانی کے لیے ہم ترجمے کے اندر کچھ الفاظ بألفاظ دیگر ترجمے کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور اس کا معنی اور مطالب کو بیان کرتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ جب وہ منافقین پیچھے ساری ان کی علامات بیان ہو رہی ہیں، آپ سنتے چلے آ رہے ہیں، اور آج بھی آپ نے دیکھا کہ رب نے اپنے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ وہ گمراہی کو خرید لیتے ہیں، ہدایت کو چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ گھاٹے کا سودا جب وہ کر لیتے ہیں تو پھر ان کو راہ نہیں ملتی۔ آگے رب ذوالجلال نے قرآن کے اندر ایک مثال بیان فرمائی۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا مثلہم، ان کی مثال ایسی ہے۔ اب کیونکہ قرآن کا اسلوب ہے، قرآن کا یہ وتیرہ ہے، قرآن کی یہ شان ہے، قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ جب بھی کوئی بات سمجھائی جاتی ہے تو اللہ کے قرآن کا یہ طریقہ ہے کہ وہ مثال سے سمجھائی جاتی ہے۔ اب یہاں پر جس طرح رب نے خود ارشاد مثلہم، ایک مثال دے کر رب منافقین کا انداز سمجھا رہا ہے کہ رب پھر ان کے ساتھ کیا کرتا ہے منافقین کے ساتھ۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال ایسے ہے کہ مثال کے طور پر کہ ایک شخص ہے، اس نے آگ جلائی، آگ جلاتا ہے وہ روشنی حاصل کرنے کے، نار اور نار بمعنی آگ ہے، وہ آگ جلاتا ہے، وہ روشنی کرتا ہے، یہاں نار سے مراد روشنی حاصل کرنا ہے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، کہ جب وہ ان کی مثال ایسے ہے کہ کوئی شخص آگ کو روشن کرتا ہے، فلما اضاءت ما حولہ، یہاں سمجھیے آپ اس بات، یہ جو لفظ ہے نا حولہ، حولہ سے مراد مفسرین نے بھی یہی لیا اور ماہر لغت بھی یہ کہتے ہیں، حولہ کہتے ہیں کنارے گرد کو حولہ کہتے ہیں۔ جیسے 15ویں پارے کے ابتداء میں بھی یہ لفظ ما حولہ کا استعمال ہوا، تو اس سے مراد جو 15ویں پارے کے اندر انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو بیان کریں گے، 15ویں پارے میں جو ما حولہ بیان ہوا اس سے کنارے سے مراد یہ تھا کہ ہمارا جو بیت المقدس ہے اس کا کنارہ، اس کے کنارے میں جو جتنا علاقہ آتا ہے اس کو برکت کا کہا گیا۔ اس جو جگہ تھی جو بیت المقدس کے کنارے کو ما حولہ، جو ارد گرد کا علاقہ جس کو برکت کا کہا گیا، اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ جو جگہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر مقدس اور بیت المقدس کے درمیان کی جو جگہ ہے، کچھ کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے، اس کو برکت والا کہا گیا ما حولہ۔ خیر ہمارا وہ موضوع نہیں، جب آئے گا تو انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے ما حولہ۔ آگے فرماتے ہیں فلما اضاءت ما حولہ، جب اس کے ارد گرد روشنی ہو جاتی ہے آگ جلانے سے، جب روشنی وہ حاصل کر لیتا ہے، اس کے چاروں طرف جگمگ ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ ذہب اللہ، اللہ چھین لیتا ہے۔ کیا چھین لیتا ہے؟ بنورہم، جو روشنی اس نے اپنے ارد گرد بنائی ہوتی ہے، جو روشنی حاصل کی ہوتی ہے، ذہب اللہ، اللہ چھین لیتا ہے۔ بنورہم، اب حرف بحرف کرتے ہیں، بنورہم، اس نور کو، یعنی نور سے مراد یہاں وہ آگ کی روشنی ہے، اور پھر کیا کرتا ہے؟ اللہ اس روشنی کو بھی چھین لیتا ہے، وَتَرَكَهُمْ، اور ان کو ڈال دیتا ہے
فی ظلمات، اندھیروں میں، کہ جب وہ شخص وہ ہے کہ جس نے آگ جلائی ہے اور روشنی ہے اس کے گرد، یہ منافق کی اب آپ تخیلات کے اندر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. آگ اس نے جلائی ہوئی ہے، روشنی ہے، تو رب نے اس کی وہ روشنی ضبط کر لی، بنورہم، لے لی اس کا نور، وترکہم، اور ڈال دیا اس کو، فی ظلمات، اندھیرے میں، لا یبصرون. اللہ، اب ان کا کیا سلسلہ ہے؟ اب وہ ان کو دکھائی کچھ نہیں دیا. اب اس پوری کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ نے یہ مثال کیوں دی قرآن کے اندر، کہ ایک شخص ہے اس نے روشنی جلائی، جب روشنی ہو گئی تو اللہ نے اس کی روشنی بھی لے لی اور اس کو ظلمت اور تاریکی میں ڈال دیا، اب اس کو کچھ نظر نہیں آتا. اب اس کی مثال منافق کے ساتھ سمجھیں. مثال یہ ہے کہ رب نے اسے ایمان دیا تھا، نور سے مراد ایمان ہے، وہ روشنی، اور آگ سے مراد ایمان ہے، وہ جو اس کے گرد ما حولہ کے اندر جو روشنی تھی اس سے مراد ایمان. لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان سے وہ ایمان اور بالہدا جو ہدایت کا رستہ تھا وہ لے لیا، واپس لے لیا. بے قدری کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہدایت کا رستہ ان سے لے لیا. تو پھر کیا ہوا؟ بنورہم ذہب اللہ بنورہم، جب اللہ نے ضبط کر لیا، واپس لے لیا ان کے نور کو، یعنی نور سے مراد یہاں پر ایمان ہے، ایمان جب لے لیا تو پھر کیا ہوا؟ وہ گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے، اور اسی بھٹکتی ہوئی حالت میں وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، وہ گمراہی کے رستے پر چلے اور جہنم کے گڑھ میں چلے گئے. لا یبصرون، پھر ان کو کوئی رستہ نظر نہیں آیا. اب اس مثال کو مماثلت دی جا رہی ہے منافقوں کے انداز کے ساتھ. آگے چلتے ہیں کہ وقت قلیل ہوتا ہے، اب اس پر اور مزید کلام نہیں کر سکتے. آگے ایک معروف جملہ ہے جو ہماری عوام اکثر اس کو تلاوت فرماتے ہیں سم بکم عمی فہم لا یرجعون. اب اس کو سمجھیں. سمن، کہ ان کی سماعت ختم کر دی جاتی ہے، اس پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے. پھر ان کو اگر ہدایت بیان بھی کی جائے، ان کے سامنے پورا قرآن بھی بیان کر دیا جائے، سمن، وہ سن نہیں سکتے، ان کی سماعت جو ہے وہ مفقود ہو جاتی ہے. بکمن، اور ان کا جو کلام ہے، ان کی صوت بمعنی زبان، لہن اور صوت اس کا وہ بند ہو جاتا، زبان بھی بند ہو جاتی، حق بیان نہیں کر سکتے. امیون، اور ان کی آنکھوں کے آگے بھی پردے پڑ جاتے ہیں، یعنی وہ سن بھی نہیں سکتے ہدایت کی بات، وہ ہدایت کی بات اپنی زبان لہن سے تکرار بھی نہیں کر سکتے. اور امیون، وہ دیکھنے سے بھی وہ غافل ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں. جیسے سورہ یاسین کے اندر ابتداءً پہلے رکوع کے اندر بیان ہوا کہ رب ذوالجلال نے ان کی گردن میں اعناقہم، ان کی جو گردنیں ہیں ان میں توق ڈال. اب جب ان کی گردن میں توق اللہ نے ڈال دیا تو پھر وہ سجدہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اکڑ پیدا ہو. فی اعناقہم، قرآن سورہ یاسین کے اندر ابتداء کہ ان کی جو گردن ہے اس کے اندر توق ڈال دیا جاتا ہے، سریہ ڈال دیا، پھر وہ سجدہ نہیں کر سکتے. تو یہاں پر کلام کیا کہ اللہ نے ان کے کانوں پر، زبان پر، آنکھوں پر پردے ڈال کے پھر وہ فہم لا یرجعون، پھر وہ کسی کام کے رہتے نہیں، کیونکہ ان کو جتنی بھی ہدایت جس انداز سے ملتی ہے وہ اس کو قبول نہیں کرتے. اچھا، اب دیکھیں ہمارے ہاں یہاں پر آپ نے بھی اس جملے کو سنا ہوگا. اب ہمارا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قرآن سے فقط اتنا رشتہ رہ گیا کہ جب ہم رستے میں کتے کو دیکھ لیتے ہیں تو پھر ہم پڑھتے ہیں سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون. یقیناً میرے تمام سامعین جب میں نے یہ آیت پڑھی ہوگی ان کے ذہن میں یہی بات آئی ہوگی کہ یہ تو وہ دعا ہے جو کتے کو دیکھ کر پڑھی جاتی ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ہمارا قرآن سے فقط اتنا تعلق رہ گیا، حتیٰ کہ یہ منافقین کی علامات بیان کریں. یہ تو فقط کتے کی بات ہے. ہمارے ایک بہت معصوم سے دوست ہیں، تو ان کے سامنے جب ہم نے یہ تلاوت کی تو وہ فرمانے لگے کہ جب استاد محترم آتے تھے ہمیں سبق یاد نہیں ہوتا تھا تو یہ آیت پڑھ کر ہم استاد پر دم کرتے تھے تاکہ وہ ہمیں سزا نہ دیں.
تو اندازہ کریں کہ جو آیے مبارکہ منافقین کے لیے نازل ہوئی وہ اساتذہ کرام پر اسکولوں اور کالجوں کے طلباء پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. تو اس سے یہ ثابت ہے دین سے دوری اور قرآن سے دوری، کہ ہمیں آج دن تک یہ نہیں پتہ چلا، ہمارے دماغ میں 90% لوگوں کا یہی ہے کہ یہ تو وہ دعا ہے جو کتے کو دیکھ کر پڑھی جائے. زیادہ سے زیادہ جس کی زبان بند کرنی ہو اس پر پڑھ کر پھونک دی جائے تو اس کی زبان بند ہو. لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آج کے درس میں ہم نے یہ سیکھا کہ یہ منافقین کی علامات ہیں، یہ گمراہ لوگوں کی علامات بیان کی جا رہی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، کہ جنہوں نے اس کو حاصل کیا، گمراہی کو خریدا، کس کے عوض؟ ہدایت کے. فما ربحت تجارتہم، اور یہ تجارت کا سودا ان کو گھاٹے میں پڑا. وما کانوا مہتدین، اور ان کو سیدھا رستہ نہ مل سکا. مثلہم، مثال کے طور پر، کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی مثال کی جس نے آگ روشن کی. فلما اضاءت ما حولہ، اور چاروں طرف جگمگایا اس کے نور سے. ذہب اللہ، پھر چھین لیا اللہ نے، بنورہم، اس کا وہ نور یعنی کہ وہ روشنی جو آگ سے ظاہر ہوئی. وترکہم، اور ان کو ڈال دیا، پھینک دیا، فی ظلمات، ظلمت، اور ظلمت سے یہاں سے ظلمت سے مراد اندھیرا ہے. لا یبصرون، پھر ان کو کچھ دکھائی بھی نہیں دیا. صم بکم عمی، پھر اللہ نے ان کے کان پر بھی پردے ڈال دیے، ان کی زبان پر بھی پردے ڈال دیے، اور ان کی آنکھوں پر بھی ڈال دیے، اور اسی حالت میں وہ گمراہی کے راستے پر چل پڑے. آج کے سبق میں انشاءاللہ اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ کل کے سبق میں آگے مزید اسی مضمون کو بیان کیا جائے گا. دعا ہے رب الجلال ہمیں خالص کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.